السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے خزانے کی بات کریں گے جو ہماری نظروں کے ٹھیک سامنے ہے، لیکن اسے کھولنے کی چابی ایک نئے انداز فکر میں چھپی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ہماری بلو اکانومی، یعنی سمندر سے جڑی وہ طاقت جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن کیا ہم صرف اس کے بارے میں پڑھ کر اور کچھ اعداد و شمار رٹ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، یا پھر ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ آئیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اور ہماری بات کا آغاز اس خوبصورت آیت سے ہوتا ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ سمندر صرف ایک معاشی وسیلہ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے، ایک کھلا میدان ہے جس میں مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ آیت اصل میں غور و فکر پر اکساتی ہے کہ ہم اس نعمت کا فضل کیسے تلاش کریں، صرف اس کے بارے میں جان کر بیٹھ نہ جائیں۔ اور یہ مواقع کتنے بڑے ہیں؟ عالمی سطح پر بلو اکانومی کی مالیت $2.5 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے جسے امتحان کے لیے رٹ لیا جائے، نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کی معیشت کا رخ سمندر کی طرف ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں مستقبل کی معاشی جنگیں لڑی جائیں گی۔ تو اس عالمی تصویر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اچھا، حکومت کے پاس ایک بڑا ویژن ہے کہ کس طرح ملک کے سمندری اثاثوں کو استعمال کر کے معیشت کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کاغذ پر کیا کہتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کو قدرتی طور پر کتنی بڑی برتری حاصل ہے۔ سوچیں ذرا، 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ساحلی پٹی، ایک وسیع خصوصی اقتصادی زون، اور ایک ایسی جغرافیائی پوزیشن جو ہمیں ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے سنگم پر رکھتی ہے۔ یہ صرف ساحل اور پانی نہیں، یہ معاشی ترقی کے وہ گیٹ وے ہیں جو بس کھلنے کے منتظر ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ان تمام اثاثوں کی موجودگی، ان تمام اعداد و شمار کو جاننے کے باوجود پاکستان کا میری ٹائم سیکٹر ہماری جی ڈی پی میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں یہ شرح 4 سے 7% تک ہے۔ یہ فرق صرف ایک گراف نہیں، یہ ہماری کہانی ہے، صلاحیت اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج۔ تو اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے ایک بہت بڑا ہدف رکھا ہے، 2035 تک $1 ٹریلین کی معیشت۔ اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے بلو اکانومی کو ایک بنیادی ستون کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خواب ہے، بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خواب صرف منصوبوں اور تقریروں سے پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، حکومتی منصوبے کاغذ پر تو بہت متاثر کن ہیں۔ بندرگاہوں کو جدید بنانا، شپ یارڈ کو اپ گریڈ کرنا، ماہی گیری اور سیاحت کو فروغ دینا، یہ سب وہ اعلانات ہیں جو دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان اعلانات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آئیے اب گفتگو کا رخ بدلتے ہیں۔ منصوبے شاندار ہیں، تقریریں متاثر کن ہیں، لیکن کیا زمین پر بھی کچھ بدل رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو منصوبوں اور حقیقت کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہے۔ یہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا ہوگا، کیا صرف کانفرنس سے منعقد کرنے اور بڑے اہداف کا اعلان کر دینے سے حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے، یا پھر تبدیلی کا ایندھن کہیں اور سے آتا ہے؟ اور یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ نظر نہیں آیا۔ ان کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ ہم الفاظ کی دنیا سے نکل کر عمل کے میدان میں قدم رکھیں۔ یہی اس پوری گفتگو کا آپ کہہ لیں سب سے اہم نقطہ ہے۔ اور یہ چیلنج خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام اکثر ہمیں صرف اعداد و شمار اور حقائق رٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم انسانی روبوٹس بن جاتے ہیں جو ڈیٹا دہرا تو سکتے ہیں، لیکن اسے استعمال کر کے کچھ نیا نہیں بنا سکتے۔ اصل ضرورت انسانی وسائل کی ہے جو ان نمبرز کو موقعوں میں بدل سکیں، جو یہ نہ سوچے کہ حکومت کیا کرے گی، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم ان بڑے منصوبوں اور اعداد و شمار کو انفرادی سطح پر قابل عمل مہارتوں میں تبدیل کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں رٹنے کی عادت سے نکال کر تخلیق کی دنیا میں لے جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ راستہ بہت سیدھا ہے۔ پہلے ان تمام معلومات کو سمجھیں جو حکومت پیش کر رہی ہے، پھر اس میں اپنے لیے ایک موقع تلاش کریں۔ اس کے بعد وہ ہنر سیکھیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہیں، اور آخر میں ان ہنر کو استعمال کر کے ایسی پروڈکٹ یا سروس بنائیں جس کی مارکیٹ کو ضرورت ہو۔ یہ رٹنے سے تخلیق کی طرف ایک سفر ہے۔
الفاظ سے عمل کی طرف ایک چھلانگ۔ مثال کے طور پر حکومت کہتی ہے کہ وہ بندرگاہوں کو جدید بنائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منصوبہ ہے۔ ہمارا عمل کیا ہوگا؟ ہم لاجسٹکس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل پورٹ مینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں، یا ایسی ایپس بنا سکتے ہیں جو سپلائی چین کو بہتر بنائیں۔ یہ ہے ایک حکومتی منصوبے کو ذاتی کیریئر میں بدلنا۔ دوسری مثال سیاحت کی ہے۔ حکومت ساحلی سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ یہ ایک اعلان ہے۔ ہمارا موقع کیا ہے؟ ہم ماحول دوست ٹور گائیڈ بن سکتے ہیں، ہوٹلوں کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی خدمات دے سکتے ہیں، یا ایک ایسی ایپ بنا سکتے ہیں جو سیاحوں کو مقامی ثقافت اور دستکاری سے جوڑے۔ اور تیسری مثال ماہی گیری کی۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہم صرف مچھلی نہ بیچیں بلکہ اس سے بنی مصنوعات برآمد کریں۔ یہ ایک پالیسی ہے۔ ہمارا ہنر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جدید فارمنگ کے طریقے سیکھ سکتے ہیں، میرین بائیو ٹیکنالوجی میں تحقیق کر سکتے ہیں، یا ایسی نئی سی فوڈ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں جن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مانگ ہو۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تبدیلی کا انتظار نہیں کیا جاتا، تبدیلی لائی جاتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا قدم، ہمارا ایک آئیڈیا اس بڑے سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں، قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ قومی ترقی حکومتوں کے حکم ناموں سے نہیں ہوتی، یہ شہریوں کے عمل سے ہوتی ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور اپنے حصے کا کام کرے گا، تبھی حقیقی ترقی ممکن ہوگی۔ تو اس سالی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ پاکستان کے پاس سمندر کی شکل میں ایک بہت بڑا موقع موجود ہے، لیکن صرف منصوبے بنانا اور ان پر باتیں کرنا کافی نہیں۔ اعداد و شمار کو رٹنے کے بجائے انہیں مواقع کے نقشے کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، ترقی کا اصل انجن حکومتیں نہیں بلکہ آپ جیسے ہنرمند اور باصلاحیت لوگ ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ تمام حقائق اور اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، تبدیلی کی ضرورت بھی واضح ہے۔ سوال یہ نہیں کہ حکومت کیا کرے گی، سوال یہ ہے کہ اس کہانی میں ہمارا کردار کیا ہوگا۔ ہم اس بڑے سمندر میں اپنا کون سا قطرہ شامل کریں گے؟